الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ہمارا درس اور گفتگو جو ہے وہ نبی کی پہچان کے بارے میں ہے آج. یعنی ہمارا سلسلہ درس نبوت میں چل رہا ہے، کیونکہ اصول دین میں سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید کو آپ پڑھ چکے، سمجھ چکے قدر امکان. اسی طرح نبوت کے بارے میں، عدل کے بارے میں آپ نے پڑھا اور سمجھا. اور اب ہماری بحث نبوت کی چل رہی ہے. نبوت کے بارے میں آپ کو گزشتہ دروس میں بتایا گیا نبی کا ہونا کیوں ضروری ہے، نبی کو کس نے کیسے پہچانے. صحیح ہے. تو آج کا ہمارا درس ہے نبی کی پہچان کے بارے میں کہ نبی کو کیسے پہچانے. گزشتہ دروس میں آپ نے پڑھا نبی کا ہونا کیوں ضروری ہے. صحیح. کیا نبی کا وجود ضروری ہے، کیوں ضروری ہے. تو آج آپ پڑھ رہے ہیں نبی کی پہچان. کیسے پہچانے آپ کہ یہ نبی ہے، یہ شخص نبی ہے. کہتے ہیں نبی کو پہچاننے کے 3 طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ نبی کا صاحب معجزہ ہونا ضروری ہے. جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو اب سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ شخص معجزہ پیش کرے، اس کے پاس معجزہ ہو، اس کے پاس وہ صاحب معجزہ ہو. یعنی نبی کا صاحب معجزہ ہونا ضروری ہے. وہ شخص جو یہ کہتا ہو کہ میرا رابطہ خدا سے ہے اور میں خدا کا نبی ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کام انجام دے کہ جس کو اس زمانے کے دوسرے افراد انجام نہ دے سکتے ہو. معجزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معجزے کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کا عاجز ہو جانا، یعنی کوئی اور اس کام کو انجام نہ دے سکتا ہو. آپ یعنی ایسے کسی کام کا انجام دینا کہ جس کو کوئی دوسرا شخص انجام نہ دے سکتا ہو. کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا کام انجام دے کہ جس کو زمانے کے دوسرے افراد انجام نہ دے سکتے ہوں، اور جو وہ کہے اس کو پورا کر کے دکھائے، اور ایسا کام انجام دے جس سے لوگوں کی عقلیں متحیر ہو جائیں، یعنی حیرت میں پڑ جائیں، حیرت انگیز کام انجام دے وہ، اور لوگ اس کو انجام دینے سے عاجز ہوں، اس کو انجام نہ دے سکتے ہوں. معجزہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نبی اپنے دعوے کی دلیل میں پیش کرتا ہے. یعنی جب کوئی یہ کہے میں نبی ہوں تو لوگ اس سے معجزہ مانگتے ہیں، تو وہ اس کو اپنے دعوے کی دلیل میں پیش کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، میرا یہ معجزہ ہے. صحیح ہے. اور وہ ایسی شے ہو، ایسا کارنامہ ہو کہ جس کو کوئی دوسرا انجام نہ دے سکتا ہو، ایسا کام جس کو کوئی دوسرا انجام نہ دے سکتا ہو، اور وہ لوگوں کی نظروں کو، عقلوں کو متحیر کر دینے، حیرت میں ڈال دیں کہ بھئی یہ کام تو واقعی یہ کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا. ظاہر ہے معجزے اور جادو میں فرق ہے. معجزہ، جادو یا کوئی ایسا کام کہ جو انسان تمرین کر کے، یہ گزر چکا سبق میں بیان کر چکا ہوں، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی پریکٹس کر کے، تمرین کر کے کمال حاصل کر لے. معجزہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ معجزہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور دیکھیے جو چیز انسان تمرین کر کے یا علم کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے، ایسی چیز جو باکمال ہوتی ہے، وہ ایک وقت میں اس کو دوسرا بھی انجام دے سکتا ہے. کون؟ اسی جیسا دوسرا انسان. جیسے مثال دی اس میں جو ہے مثلا کہ وزن اٹھانے کی پریکٹس، وزن اٹھانے کی پریکٹس کر رہا ہے انسان، تمرین کر رہا ہے، آج اتنا ہے، کل کو تھوڑا زیادہ ہے، پرسوں اور زیادہ ہے، ایسے ایسے بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ اس نے پوری دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا. اس جتنا وزن کوئی نہیں اٹھا سکتا. تو کمال تو یہ بھی ہے، اور ایسا کمال ہے کہ جو اس وقت دنیا میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہے، سب عاجز ہیں. لیکن اس عمل کو کوئی دوسرا مستقبل میں کر سکتا ہے، ایسا نہیں کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے پریکٹس کی ہے، تمرین کی ہے. لیکن معجزہ تمرین سے حاصل نہیں ہوتا کہ روزانہ اس نے ایسا کیا کرتے کرتے وہ اس طرح کرنے لگا. نہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے اگر اس پہ کھڑا ہے اور سامنے والا کہ یہ کام کر کے دکھا دو تو فوراً ہی اس کو کر کے دکھا دے گا. نہ اس میں سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ تمرین کی ضرورت ہے.
اور جس انسان نے یہ وزن اٹھایا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا وزن اٹھانے والا انسان بن گیا ہے وہ، تو ایسا شخص پریکٹس کرتا ہے، تمرین کرتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ. تو جس طرح اس نے تمرین کی ایسا کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے. چند سالوں کے بعد اس کا توڑ آ جائے گا سامنے، مثلا اس کا ریکارڈ توڑ دے گا دوسرا آ کے. ایسا ہوتا ہی ہے ان چیزوں میں کہ اب تک فلاں کا ریکارڈ ہے، آج فلاں شخص نے فلاں کا ریکارڈ توڑ دیا، یعنی اب یہ دنیا کا سب سے بڑا وزن اٹھانے والا ہو گیا. کل کو کوئی اور آ جائے گا، وہ ہو جائے گا مسئلہ. کہہ رہے ہیں کہ جس سے لوگوں کی عقلیں متحیر ہو جائیں اور لوگ اس کو انجام دینے سے عاجز ہوں. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر ایک شخص کسی کام کی پریکٹس کرتا ہو، مثلا پہلوان وزن اٹھانے کی تمرین کرتا ہے اور وہ لوگوں سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے، یا پھر ایک انسان جادوگر ہے، ایسے افراد نبی نہیں ہوئے، ایسے انسان نبی نہیں ہوتے، بلکہ وہ تمرین اور پریکٹس کے ذریعے یہ کام انجام دیتے ہیں. جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کہ جو نبی تھے ان کے زمانے میں لوگ جمع ہو گئے اور آپ سے عرض کیا. یعنی انبیاء ایسا نہیں کرتے، پریکٹس نہیں کرتے، کسی سے سیکھتے نہیں ہیں کہ وہ پریکٹس کر لیں سیکھ لیں، نہیں، بلکہ اگر ان سے فوراً کہا جائے کہ آپ یہ کام کر دیجیے تو وہ فوراً انجام دے دیں گے. مثلا جناب صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جمع ہو گئے اور آپ سے عرض کیا، جناب صالح علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور خدا کی قدرت آپ کے ساتھ ہے تو اس پہاڑ سے اونٹ نکال دیں. حضرت صالح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھہرو میں پریکٹس کر لوں، کچھ دن تجربہ کر لوں، نہیں، بلکہ فوراً پہاڑ سے اونٹنی نکال دی. انہوں نے کہا لوگوں نے تو جناب صالح نے اونٹنی نکال دی. پریکٹس کرنے والوں اور جادوگروں کا اصل مقصد دولت کمانا ہوتا ہے، لیکن نبی کا مقصد لوگوں کو ہدایت کرنا ہوتا ہے. وہ دولت نہیں کماتا اس چیز سے کہ بھائی کوئی نیا کام دکھا دے لوگ پیسے دیں گے، نہیں، اس کا مقصد ہے لوگ ہدایت پالیں. اور ان کے قول و فعل سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، نبیوں کے قول و فعل سے بھی یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ ان کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو ہدایت کرنا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ پریکٹس کرنے والوں اور جادوگروں کا اصل مقصد دولت کمانا ہوتا ہے، لیکن نبی کا مقصد لوگوں کی ہدایت ہوتا ہے. اور ان کے قول و فعل سے بھی سمجھا جا سکتا ہے. پریکٹس کرنے والے اور جادوگر کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ عمل کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا نبی یہ کہتا ہے کہ یہ عمل کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے معجزے میں اور جادوگروں کے جادو میں بہت فرق ہوتا ہے، جس کو انسان سمجھ لیتا ہے کہ نبی ہے یہ جادوگر، ساحر یعنی جادوگر یا پریکٹس کرنے والا. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.